قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ اول سے لے کر اگر بندہ اپنی نماز کا اہتمام صحیح طریقے سے کرے، جب بندہ طہارت کے لیے جاتا ہے، استنجا جب بندہ کرتا ہے، ایک ہوتا ہے استنجا، ایک ہوتا ہے استبراء۔ فقہا کی اصطلاحات میں اس کو کہتے ہیں کہ جب بندہ اتنی دیر پیشاب کرنے کے بعد رک جائے کہ اس کو یقین ہو کہ اب میرے پیشاب کے قطرے ختم ہو چکے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے آپ کو پاک کر کے پھر وضو کے لیے بیٹھے۔ اچھا، میں اور آپ جب وضو کرتے ہیں، ہماری وضو کے اندر بھی دنیا کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ، تو پھر ہماری نمازوں کے اندر تو خیالات آئیں گے ہی آئیں گے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ بندہ اگر طہارت صحیح طریقے سے نہ کرے نا، استنجا اور استبراء صحیح طریقے سے نہ کرے، تو اس کے نماز کے اندر خیالات آتے ہیں، یہ وساوس آتے ہیں۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے جب وہ طہارت صحیح طریقے سے نہیں کرتا۔ آپ نے حدیث تو سنو گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کہا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحیح طریقے سے طہارت نہیں کرتے، وضو صحیح طریقے سے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے امام کے اوپر فرق پڑتا ہے۔ تو خیر، اب جب وضو کرتے ہیں ہم، تو صرف میں اور آپ کیا کرتے ہیں کہ ہم باتیں یا تو کرتے ہیں وضو کے دوران، یا پھر ہم جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں اور اللہم اغفر لی ذنبی یہ پڑھ لیتے ہیں، اور جیسے ہی وضو ختم ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ مجھے اور آپ کو تو ہمارا ایمان ہمیں اتنا ہی یاد ہے بس، حالانکہ وضو کے ہر عضو کو دھونے کی دعا ہے۔ کسی کو معلوم؟ ہر عضو کو دھونے کی دعا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے خشوع اور خضوع۔ اب معنی سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا نا یہ بڑا وسیع معنی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے خشوع اور خضوع۔ آپ نماز کے لیے مسجد کے اندر آئیں، تھوڑا جلدی آئیں۔